بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہمارا ٹاپک چل رہا تھا سورسز آف آرگینک کمپاؤنڈس کا، یعنی کہ ہم یہ پتہ چلا رہے تھے کہ آرگینک کمپاؤنڈس ہمیں کہاں کہاں سے ملتے ہیں، اور پھر اس کے دوران ہم نے کچھ سورسز کو ڈسکس کر لیا تھا، جیسے کہ ہم نے یہ ڈسکس کر لیا تھا کہ پلانٹس اور اینیملس یہ دونوں ہی آرگینک کمپاؤنڈس کے سورسز ہیں، اور پھر ہم نے بتایا تھا کہ پلانٹس بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ ڈیڈ پلانٹس ہیں اور کچھ لیونگ پلانٹس ہیں۔ لیونگ پلانٹس کن آرگینک کمپاؤنڈس کے سورسز ہیں، یہ ہم پریویس لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں تاکہ آپ کا پریویس کانسیپٹ کلیئر ہو، تاکہ آپ اس کو لے کر چل سکیں آگے۔ اب ڈیڈ پلانٹس کی یعنی کہ جو ہمارے پلانٹس جن کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ بریڈ انڈر ٹرسٹ ہیں، جو کہ زمین کے اندر دب چکے ہیں، ان کی کاربونائزیشن سے کول بنتا ہے۔ کاربونائزیشن کیا چیز ہے؟ کاربونائزیشن کہتے ہیں اسٹرانگ ہیٹنگ آف ووڈ ان دا ایبسنس آف ایئر انڈر ہائی ٹیمپریچر اینڈ پریشر۔ پلانٹس یعنی کہ ووڈ کو ہائی ٹیمپریچر اور ہائی پریشر پر اس کی برننگ کرنا، لیکن جب برننگ ہو تو وہ برننگ ان دا ایبسنس آف ایئر ہو، اس کو کاربونائزیشن کہتے ہیں۔ کاربونائزیشن کے پروسیس سے کول بنتا ہے، اور پھر اس کول کی ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن کی جاتی ہے تاکہ ہمیں مختلف قسم کے آرگینک اور ان آرگینک کمپاؤنڈس حاصل ہو سکیں۔ اب ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن کیا ہے؟ تو ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن کہتے ہیں اسٹرانگ ہیٹنگ آف کول کو بہت زیادہ ہیٹ کرنا، اسٹرانگ ہیٹنگ آف کول، ہیٹنگ کی جائے گی کول کی، لیکن یہ ہیٹنگ بھی ہوگی کس طرح سے ہوگی؟ ان دا ایبسنس آف ایئر، آکسیجن کی غیر موجودگی میں، ان دا ایبسنس آف ایئر۔ ایئر یعنی کہ آکسیجن کی غیر موجودگی میں کسی بھی کول کی ٹائپ کو برن کرنا ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن کہلاتا ہے۔ ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن سے کول سے ہمیں مختلف قسم کے پروڈکٹس حاصل ہوتے ہیں، جن میں سے ایک کو کول گیس کہا جاتا ہے، ایک کو امونیکل لیکوئڈ، کوک اور کول تار کہا جاتا ہے۔ اب کول گیس کیا چیز ہے اور امونیکل لیکوئڈ کیا چیز ہے، یہ ہم پریویس لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں، اور اس ویڈیو کے اینڈ میں اس کا لنک بھی جو ہے وہ اٹیچ کر دوں گی، ویڈیو آپ کے سامنے اپیئر ہو جائے گی، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ خود سرچ کر لیں اس ویڈیو کو۔ اب کہتے ہیں کہ ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے کوک کو اور کول تار کو۔ تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کول تار کیا چیز ہے۔ کول تار، اب کہتے ہیں کہ آرگینک کمپاؤنڈز پھر ہمیں کول تار سے بھی حاصل ہوتے ہیں، اور کول تار خود کیا چیز ہے؟ کول تار کول تار کیا چیز ہے؟ it is a thick، یہ بہت ہی گاڑھا سا، it is a thick گاڑھا ہے، اور بلیک کلر کا نظر آتا ہے، it is a thick black liquid۔ کس شکل میں پایا جاتا ہے؟ لیکوڈ کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ it is a thick black liquid، یہ بلیک کلر کا thick liquid ہے، جو کہ جس کے اندر آرگینک کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں، consisting of، کہتے ہیں جو consist کرتا ہے، کس چیز پہ consist کرتا ہے؟ consisting of more than 200 organic compounds، more than 200 organic compounds۔ کہتے ہیں کہ اس کے اندر تقریباً 200 سے زیادہ آرگینک کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں۔ all these organic compounds، پھر اس کی اگلی بات بھی سن لیں، کہتے ہیں کہ all these organic compounds، پائے جانے والے تمام organic compounds کیا ہوں گے؟
ये एरोमेटिक होंगे। ऑल दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एरोमेटिक। ये तमाम कंपाउंड्स किस तरह के होंगे? तो ये एरोमेटिक होंगे। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं वो हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, और हमने बताया था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कम अज कम एक बेंजीन रिंग लाजमी हो। तो कहते हैं कि ये तमाम कंपाउंड्स एरोमेटिक हैं। और मजेदार बात ये है कि ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना, इनकी एक अरोमा होता है। इनका अरोमा से मुराद है कि इनकी अपनी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, खुशबू होती है या फिर बदबू होती है। तो कहते हैं कि कोल tar से मिलने वाले तमाम कंपाउंड्स कैसे होंगे? एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। और उनकी कुछ एग्जांपल्स देख लें। कहते हैं कि उनमें एग्जांपल के तौर पे हम अगर 2-3 नाम लिखना चाहें तो उनके अंदर होगा बेंजीन कंपाउंड, बेंजीन। उसके अलावा बेंजीन कैसा नजर आता है? बेंजीन एक ऐसा रिंग्स होता है 6 कार्बन्स का रिंग, जिसके अंदर डबल बॉन्ड्स, 3 डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, और ये अल्टरनेटिव होते हैं, यानी कि सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। इसके बाद कहता है कि एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि पाया जाता है किस चीज में? कोल tar में। उसका नाम है टॉलीन। अब टॉलीन क्या है? ये भी बेंजीन रिंग है, लेकिन इस बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप अटैच होता है, इसको टॉलीन कहते हैं। एक और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है वो है फिनोल। फिनोल भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब फिनोल कैसा नजर आता है? तो फिनोल होता है बेंजीन के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH ग्रुप अटैच हो जाए तो इसको फिनोल कहते हैं। फिर कहते हैं कि लास्ट एग्जांपल जो है वो एनिलीन है, एनिलीन। अब एनिलीन क्या चीज है? तो एनिलीन है बेंजीन रिंग के ऊपर अगर NH2 ग्रुप अटैच हो जाए तो इसको एनिलीन कहा जाता है। कहते हैं तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं? हम कोल tar से हासिल कर लेते हैं। और फिर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूजेस क्या हैं? यानी हमें ये तो पता चला कि हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल करेंगे, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे किस काम के हैं? हमें क्यों जरूरत पड़ी कि हम इनको हासिल करें, इनको सर्च आउट करें? तो क्या इसकी जरूरत पड़ती? कहते हैं कि तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस्तेमाल होते हैं कहाँ पर? पेंट्स बनाने में, या फिर डाइज बनाने में, या फिर कहते हैं कि ये ड्रग्स में इस्तेमाल होते हैं। ड्रग्स मतलब मेडिसिन वगैरह में ये इस्तेमाल होते हैं। ये प्लास्टिक्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं, और प्लास्टिक्स के अलावा ये इस्तेमाल होते हैं वार्निशेस बनाने में। वार्निशेस मतलब ये जो हम अपने फर्नीचर को करवाते हैं, क्या कहते हैं इसको, पेंट करवाते हैं, जिसको पॉलिश भी कहा जाता है आम जुबान में, सादा जुबान में, तो वो वार्निशेस हैं। कहते हैं उनके अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। अब उसके बाद कहते हैं कि यही जो कोल tar है, इस कोल tar का भी एक रेसिड्यू है, और वो जो रेसिड्यू है उसको हम पिच कहते हैं। वो भी ब्लैक कलर का थिक मटेरियल है जिसको पिच कहा जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप सब ने रोड्स बनते हुए देखे, और उन रोड्स की कंस्ट्रक्शन करते वक्त फाइनल स्टेप ये होता है कि वो उस रोड के ऊपर ना एक ब्लैक कलर का सेमी सॉलिड सा मटेरियल होता है जिसके स्प्रे कर रहे होते हैं, जिसको आम सादा जुबान में पंजाबी में हम लुक कहते हैं कि रोड पे लुक पाई जाती है। कहते हैं कि वो जो लुक है उसी को हम पिच कहते हैं। अब उस पिच की डेफिनेशन क्या है वो यहाँ लिख सकते हैं। कहते हैं द ब्लैक रेसिड्यू, ये वो ब्लैक रेसिड्यू है, द ब्लैक रेसिड्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जिसको हासिल किया जाता है, द ब्लैक रेसिड्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो हासिल किया जाता है, कहाँ से हासिल किया जाता है? फ्रॉम कोल tar, ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल tar, कोल tar से हासिल किया गया हो, दैट इज कॉल्ड एज पिच, उसको क्या कहा जाता है? पिच कहा जाता है।
اور اب اس پچ کا استعمال میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اٹ از یوزڈ فار، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، اٹ از یوزڈ فار سرفیسنگ، سرفیسنگ کرنے کے لیے، فار سرفیسنگ آف، کس چیز کی سرفیسنگ کے لیے؟ آف روڈز اینڈ روفس. کہتے ہیں کہ روڈز بناتے وقت تو اس سے سرفیسنگ کی جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ روفس یعنی چھتیں وغیرہ بنانے میں بھی اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے. تو کوک کو دیکھ لیتے ہیں کہ کوک کا کیا استعمال ہے، کیسے اس کو حاصل کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ کوک جو ہے، کوک کے بارے میں کہتے ہیں اٹ از 98% کاربن. اور ہمیں پتہ ہے کہ کاربن جن کمپاؤنڈز میں پائی جاتی ہو ان کو آرگینک کمپاؤنڈز کہتے ہیں. کہتے ہیں اس آرگینک کمپاؤنڈ کے اندر کاربن کانٹینٹ کتنا ہے؟ 98%. پھر کہتے ہیں کہ یہ ہم بناتے کیسے ہیں، کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ تو اٹ از لیفٹ بیہائنڈ ریزیڈیو. کہتے ہیں کہ جب ہم نے اٹ از لیفٹ بیہائنڈ ریزیڈیو، لیفٹ بیہائنڈ ریزیڈیو آف کول، کول کا لیفٹ بیہائنڈ ریزیڈیو ہے. کیا مراد ہے اس بات سے؟ کہتے ہیں کہ جب ہم ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن کرتے ہیں، آن ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن، جب ہم نے ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن کی، coke is obtained on destructive distillation of coal. کول کی ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن کرنے سے آف کول کوک از obtained. کہتے ہیں کہ کوک حاصل ہوتا ہے کس چیز سے؟ ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن آف کول سے. ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن کیا ہے وہ بھی ہم ڈیفینیشن یہاں دیکھ چکے ہیں، یہاں سے آپ ڈیفینیشن دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ یوز کہاں ہوتا ہے؟ اس کا یوز یہ ہے کہ اٹ از یوزڈ ایز فیول، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں فیول کے طور پر، یعنی کہ ایندھن کے طور پہ. اس کو جلایا جاتا ہے اور اس کو جلا کر ہیٹ پروڈیوس کی جاتی ہے، جو کہ ہمارے مختلف کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے. اب دیکھیں گے ہم نے سورسز آف آرگینک کمپاؤنڈ کی فلو شیٹ بنائی ہوئی ہے. اس کے اندر ہم نے کول ایک سورس لکھا تھا آرگینک کمپاؤنڈز کا، پلانٹس لکھا تھا، اینیملز لکھا تھا. اب کہتے ہیں کہ ایک اور سورس آرگینک کمپاؤنڈز کا کیا ہے؟ پیٹرولیم بھی ہے اور نیچرل گیس بھی ہے. تو پہلے ہم پیٹرولیم کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پیٹرولیم سے آرگینک کمپاؤنڈز کیسے حاصل کیے جاتے ہیں. تو پیٹرولیم ہے کیا چیز؟ سب سے پہلے تو یہ ڈیفائن کرتے ہیں. It is a dark brownish، کہتے ہیں کہ ڈارک براؤن کلر کا، اٹ از اے ڈارک براؤنش، ڈارک براؤن کلر کا، یا پھر براؤنش اور گرینش بلیک، یا پھر گرینش بلیک کلر کا لیکوڈ ہے. اور گرینش بلیک لیکوڈ دیٹ کنسسٹ آف، جو کہ مشتمل ہوتا ہے، دیٹ کنسسٹ آف، کس چیز پر مشتمل ہوتا ہے؟ that consist of gas, gaseous, liquid، اس میں gases بھی ہیں، liquid بھی ہیں، and solid، اور solid میں بھی پائے جاتے ہیں. کیا چیزیں پائی جاتی ہیں؟ It consists of، that consists of gaseous, liquid and solid hydrocarbons. کہتے ہیں اس کے اندر ہائیڈرو کاربنز پائے جاتے ہیں، اور ہائیڈرو کاربنز بھی تینوں سٹیٹس میں پائے جاتے ہیں. یعنی کہ ہائیڈرو کاربنز گیس کی شکل میں بھی پائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ وہ پائے جاتے ہیں لیکوڈ میں بھی، اور اس کے علاوہ وہ پائے جاتے ہیں سالڈ میں بھی. اب کہتے ہیں یہ جو پیٹرولیم ہے اس کے اندر ہم نے یہ تو بتا دیا کہ ہائیڈرو کاربنز پائے جاتے ہیں، لیکن ان ہائیڈرو کاربنز کو حاصل کیسے کیا جاتا ہے؟ تو ہائیڈرو کاربنز کو حاصل کیا جاتا ہے فریکشنل ڈسٹیلیشن سے. اب پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ فریکشنل ڈسٹیلیشن ہے کیا. تو فریکشنل ڈسٹیلیشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے میں یہاں پہ آپ کو ایک ڈائیگرام بنا دیتی ہوں. دیکھیں فریکشنل ڈسٹیلیشن ہوتی ہے ایک ٹینک کی مدد سے. اس ٹینک میں بہت سارے آؤٹ لیٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ بہت سارے ایسے پائپس ہوتے ہیں جہاں سے چیزیں باہر کی جانب نکل سکیں.
اور یہ ٹینک کنیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے ایک فرنس سے. یہ ٹینک ایک فرنس سے کنیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک ایسا پائپ ہوتا ہے جہاں سے پیٹرولیم کو انٹر کروایا جاتا ہے. اب دیکھیں پیٹرول یہاں سے ہم نے انٹر کروا دیا, اس فرنس میں ہائی ٹیمپریچر پرووائڈ کیا ہوا ہے اور ہائی ٹیمپریچر پرووائڈ کرنے سے پیٹرول کیا کرے گا, بوائل ہونا سٹارٹ ہو جائے گا. اور بوائلنگ ہونے کے بعد جیسے ہی یہ اس ٹینک میں جائے گا جہاں پر کہ ٹیمپریچر پرووائڈ نہیں کیا ہوا, تو یہ جا کر اس جگہ, کیونکہ یہاں پہ کولڈ انوائرمنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو فرنس, تو یہاں پہ جا کے یہ کنڈینس ہونا سٹارٹ ہو جائے گا. اور کنڈینس ہو کے وہ چیزیں جن کا بوائلنگ پوائنٹ ہائی ہے, جن کا بوائلنگ پوائنٹ بہت ہائی ہے, وہ نیچے کی طرف اٹھ جائیں گی اور پھر اس سے لو بوائلنگ پوائنٹ, پھر اس سے لو, اس سے لو اور اس سے, اس طرح سے ہمارا جو پیٹرول ہے اس کی فریکشنز بن جائیں گے. اور یہ فریکشنز کو پھر ہم یہاں سے آؤٹ لیٹ سے حاصل کر لیں گے, باہر نکال لیں گے, یعنی کہ مختلف قسم کی ہم نے پیٹرول سے فریکشنز حاصل کر لی. اسی کو فریکشنل ڈسٹیلیشن کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں فریکشنل ڈسٹیلیشن کی مدد سے یہ ہائیڈرو کاربنز ہم حاصل کرتے ہیں. تو لکھا یہ جائے گا کہ hydrocarbons are separated, ان کو سیپریٹ کیا جاتا ہے, are separated by, کس طرح سے ان کو سیپریٹ کیا جاتا ہے, by fractional distillation. fractional distillation سے حاصل کیا جاتا ہے یا سیپریٹ کیا جاتا ہے. اور fractional distillation کہتے کس چیز کو, سیپریشن, سیپریٹ کرنا, سیپریشن آف فریکشنز, فریکشنز کو سیپریٹ کرنا on the basis of, کس چیز کی بیسس پہ, on the basis of boiling points, ان کے boiling points کی مدد سے, ان کے boiling points کی بیسس پر fractions کو separate کرنے کا نام fractional distillation ہے. اور اس ٹاپک میں سے نا یعنی sources of organic compounds سے کچھ short questions آئے ہیں. ایک شارٹ کوسچن ہم نے یہاں پہ ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن کا پڑھا, کافی امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھی فریکشنل ڈسٹیلیشن, کافی زیادہ امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے. تو ان دونوں ڈیفینیشنز کو آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے گا. اور اب ہمارا لاسٹ سورس آرگینک کمپاؤنڈز کا بچا ہوا ہے جس کا نام ہے نیچرل گیس. یہاں پر تھوڑی سی جگہ بچی ہوئی ہے تو یہاں لکھ دیتے ہیں نیچرل گیس کو. کہتے ہیں کہ نیچرل گیس خود کیا چیز ہے اور اس کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں. تو نیچرل گیس کیا چیز ہے, نیچرل گیس بھی مکسچر ہے. نیچرل گیس از اے مکسچر, is a mixture of, کن چیزوں کا یہ مکسچر ہے, of low boiling hydrocarbons. کہتے ہیں یہ لو بوائلنگ پوائنٹس رکھنے والے, لو بوائلنگ ہائیڈروکاربنس, لو بوائلنگ پوائنٹ جن ہائیڈروکاربنس کے ہوتے ہیں یہ ان کا مکسچر ہے. اور نیچرل گیس کے اندر مینلی جو گیس پائی جاتی ہے وہ ہوتی ہے میتھین گیس. اور دوسری بات یہ کہ لو بوائلنگ پوائنٹ رکھنے والے ہائیڈروکاربنس کیا ہیں. تو ہائیڈروکاربنس کا ایک لیکچر میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے جس میں ہم نے 10 مختلف ہائیڈروکاربنس کے نام یاد کیے تھے, ان کے مولیکولر فارمولاز یاد کیے تھے. ان میں سے فرسٹ ممبر کو ہم نے میتھین, دوسرے کو ایتھین, پھر پروپین اور بیوٹین کہا تھا. اور پراپرٹیز جب ہم نیکسٹ چیپٹر پڑھیں گے تو اس میں ہم پڑھیں گے کہ ہائیڈروکاربنس جو ہیں فرسٹ 4 ممبرس یہ گیسز کی شکل میں ہوتے ہیں اور گیسز کا بوائلنگ پوائنٹ کم ہوتا ہے. تو یہی اس نے کہا ہوا ہے, کہتے ہیں کہ ہائیڈرو کاربنس, اور کون سے ہائیڈرو کاربنس, وہ جن کے لو بوائلنگ پوائنٹس ہوں, ان کا مکسچر ہے نیچرل گیس. اور میں نے کہا مینلی اس میں کون سی چیز پائی جاتی ہے, مینلی میتھین گیس سب سے زیادہ پائی جاتی ہے
मीथेन गैस इसके अंदर। अब देखें ये नेचुरल गैस हमारे किस काम की, यानी कि इसके क्या यूजेस हैं। तो नेचुरल गैस को हम नेचुरल गैस इज यूज्ड, इसको हम यूज करते हैं। किस तरह से यूज करते हैं, तो इज यूज्ड एज फ्यूल, इसको फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एज फ्यूल इन होम्स, घरों में भी इस्तेमाल करते हैं इसको फ्यूल के तौर पे, और इसको इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल किया जाता है। एज फ्यूल इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी कि हम घरों में कब इस्तेमाल करते हैं, आप अपने जो सिलेंडर हैं जिनको हम गैस फिल करवा के लाते हैं जिनमें, उनमें मीथेन गैस होती है। और ये जो आपकी गैस है जो जिसको शायद हम सुई गैस भी कहते हैं जिसको, तो ये जो सुई गैस है ये भी मीथेन गैस है। और फिर उसके अलावा कहते हैं कि और क्या चीज है जो कि नेचुरल गैस कहलाएगी, तो वो है आपकी सीएनजी, यानी गाड़ियों में ऑटोमोबाइल्स में हम सीएनजी इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज यूज्ड, ये कहाँ इस्तेमाल होती है, गैस इज यूज्ड एज फ्यूल, ये भी फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होती है, इज यूज्ड एज फ्यूल, लेकिन ये कहाँ इस्तेमाल होती है, इन ऑटोमोबाइल्स, यानी गाड़ियों में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। आपने शायद कभी देखा हो कि आप ऑटो रिक्शा लेते हैं तो उसके अंदर एक गैस का सिलेंडर रखा हुआ होता है और उस गैस की मदद से वो ऑटो चल रहा होता है। तो वो कौन सी गैस होती है, वो यही सीएनजी होती है। और सीएनजी किस चीज को कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को कहते हैं। तो आज का लेक्चर यही है हमारा। अल्लाह हाफिज।